اسلامی نظام اور جمہوریت کا تقابلی جائزہ۔ محترم سامعین، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسلام اور مغربی جمہوریت دونوں کی مزاج اور مقتضیات جدا جدا ہیں۔ اب آئیے اسلامی نظام اور جمہوریت کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات، اسلامی نظام میں اللہ کی حکمرانی اور حاکمیت ہوتی ہے۔ اس میں تمام فیصلے قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ کے مقررہ اصول کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس نظام جمہوریت میں عوام کی حاکمیت اور عوام کی حکمرانی ہوتی ہے اور اس میں ہر فیصلہ عوام کی اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دوسری بات، اسلام میں طاقت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہوتا ہے اور فیصلہ کن حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جمہوری نظام میں طاقت کا سرچشمہ عوام اور فیصلہ کن حیثیت پارلیمان کو حاصل ہوتی ہے۔ تیسری بات، اسلام کے اصول و قوانین قطعی، غیر مبدل اور ناقابل تنسیخ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جمہوری نظام میں ہر اصول اور ہر قانون کو پارلیمان تبدیل اور منسوخ کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات، اسلامی نظام میں فیصلے حق و عدل کے اصول کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جمہوریت میں فیصلوں کی بنیاد اکثریت کی رائے اور خواہش ہوتی ہے۔ پانچویں بات، اسلامی نظام میں انتظامی امور اہل رائے، باکردار اور سمجھدار لوگوں کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اس میں دلائل، دماغ، عقل اور کردار وصیت کو تولا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جمہوریت نظام میں کسی امر یا کسی شخص کی تائید اور حمایت میں صورتوں اور سروں کی شمار کیا جاتا ہے۔ چھٹی بات، جمہوری نظام میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے رائے عامہ کو اپنی اور اپنی پارٹی کے حق میں ہموار کرنا پڑتا ہے اور رائے عامہ کی ہمواری کے لیے ضروری یہ ہے کہ حق کا اظہار نہ ہو، بلکہ جہاں جائے اور جن لوگوں کے پاس جائے انہی کے رنگ میں رنگ جائے، تاکہ ہر ذہن کے لوگ اور ہر طبقے کے ووٹ کو حاصل کیا جائے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز مٹ جاتی ہے اور خود جمہوری نظام میں چلنے والے پارٹیوں کی کارکن کے اندر جھوٹ، جھوٹی پروپیگنڈے، چاپلوسی، بے ایمانی وغیرہ جیسی بد اخلاقیاں نشوونما ہو پاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی نظام سراسر حق کا داعی ہے۔ وہ اپنے تمام کارکنوں میں حق پرستی، صداقت، امانت، راست بازی پیدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ حق کو باطل کی کسی آمیزش کے بغیر پیش کرتا ہے اور حق کے معاملے میں باطل کی ذرہ برابر آمیزش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسلام فرد سے لے کر معاشرے تک، عقائد سے لے کر عبادات تک، معاملات، معاشرات، معیشت اور سیاست تک کا اصلاح کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو ایمانی اور اخلاق کے اقدار میں تولتا ہے۔ اس کے برعکس جمہوری نظام کی دوڑ صرف نظامی حکومت تک محدود ہوتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح اور انسانی اخلاق و اقدار کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نویں بات، اسلامی نظام میں امیر، امام، صدر اور وزیر اعظم وغیرہ کا انتخاب ایمان و تقوی اور صلاحیتوں کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جمہوری نظام میں پوسٹروں، جھنڈوں، ووٹ کی بھیک مانگنے، ڈھیروں مال و دولت خرچ کرنے اور جھوٹی پروپیگنڈوں کی بنیادوں پر منصبوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 10ویں بات، مغربی جمہوریت میں سیاسی پارٹیوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور کوئی جمہوریت حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے بغیر نشوونما نہیں پا سکتی۔ اس کے برعکس اسلامی نظام میں مغربی طرز کی سیاسی پارٹیوں کی گنجائش نہیں۔ مسلمان سب ایک جماعت ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ ان کا مقابلہ حزب شیطان سے ہوتا ہے اور اسلام کی روسی مسلمان کی جماعت میں تفرقہ اور پارٹی بازی ناجائز اور حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ 11ویں بات، حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں باہمی تفرقہ کی آگ برابر سلگتے رہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر ہر قسم کی بیجا تنقید صرف اس عادت سے کرتے ہیں
کہ عوام میں اپنی مخالف کی مقبولیت ختم کر سکی، اور ہر پارٹی ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے ہر قسم کی پروپیگنڈوں کے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہیں۔ اس ملعون نظام میں کسی قانون اور کسی شخص کی تائید یا حق و صداقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ پارٹیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پارٹی کی تائید اور تعاون ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ دوسری جماعتوں کے ساتھ حق و صداقت اور نیکی کی بات میں تعاون کرنا پارٹی بازی کی اس نظام میں ناممکن سا ہوتا ہے، اور تمام امور اسلام کی منافی اور ضد ہے۔ 12ویں بات، جمہوری نظام کی بنیاد چونکہ پارٹیوں پر ہوتی ہے، اس وجہ سے جب کوئی پارٹی برسر اقتدار آتے ہیں تو صرف اپنی پارٹی والوں کو عہدہ دیتے ہیں، انہی کو نوکریاں ملتے ہیں، تمام لوگوں کے خون سے چوسی ہوئی قومی خزانے کو اپنی ہی پارٹی والوں پر نچاور کرتی ہے، اور ان تمام تر ظلم و حیات اور حرام کاریوں پر فخر بھی ہوتا ہے، اور ان کو خالص ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ کیا ایسی نظام کا کسی درجے میں اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ 13ویں بات، قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام اور آبرو کی حفاظت ہو، اور ہر مسلمان نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، اور حق و صداقت کے معاملے میں اپنی قریبی رشتہ دار اور ذاتی مفادات کی بھی کوئی رعایت نہ کرے، اور ہر حال میں حق کا ساتھ دے۔ اس کے برعکس جمہوری نظام کی انتخابی مہم میں ایک دوسرے کی تجدید، ایک دوسرے پر طنز و تان، غیبت، بہتان اور الزام تراشیاں برسر ممبر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بغیر انتخابی مہم کو کامیاب نہیں سمجھا جاتا۔ اب آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، یہ چند تکابری چیز جو ذکر کی گئی، اس سے اندازہ لگائے کہ جمہوری نظام اور مغربی جمہوریت دجالیت نہیں تو اور کیا ہے۔ بلا شبہ جمہوریت اسلام اور دین حق کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دجالانہ نظام کا بائیکاٹ کرے اور پوری زندگی خالص اسلامی اصولوں پر تعمیر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔